بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ روئے انسانیت پر سب سے پہلی شادی کس کی ہوئی اور سب سے پہلا حق مہر کیا اور کتنا دیا گیا؟ دنیا کی سب سے پہلی ہم بستری کیسے کی گئی اور کرنے والوں کو اس کا طریقہ اور آداب مباشرت کس نے سکھائے؟ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دینے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری فیملی کا حصہ بن جائیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ ناظرین محترم، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے سیدنا آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کے اندر کیا چل رہا تھا۔ ایک دن جب سیدنا آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں اور آپ سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب سیدنا آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اماں حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ ناظرین محترم، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر عیاشی کی زندگی گزارتے تھے۔ پیارے دوستو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے بھی کئی سال پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعہ کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مؤنث اور غم خوار نہیں تھا کیونکہ آپ جنت میں اکیلے انسان موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس کے قرب سے میں تسکین حاصل کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور بہت حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اماں حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور اس کے بعد پوچھنے لگے، یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ ان کو حی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اس فرشتے کی مدد سے جماع یعنی ہم بستری کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ اور جب سیدنا آدم علیہ السلام جماعت سے فارغ ہوئے تو حضرت اماں حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز معلوم ہوتی ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، لیکن اس روایت کی صحت پر ہم اطلاع نہیں پا سکے، آیا کہ یہ روایت درست بھی ہے یا نہیں۔ اور بعض روایات کے اندر اس واقعہ کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصہ تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آدم علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنے اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ آہو گریہ جاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی معافی کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کا طریقہ فرما دیا کہ اے آدم، میرے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین پر نازل کر دیا اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر کئی لمبا عرصہ تک رہنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں اماں حوا کے ساتھ مباشرت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام سے دور دور رہتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ آدم علیہ السلام سے کہو کہ اماں حوا علیہ السلام سے مباشرت کریں اور ان کو ہم بستری اور مباشرت کے طریقے بھی سکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنی زوجہ یعنی کہ سیدنا اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ لیٹیں اور ان کے ساتھ ہم بستری کریں، اور سیدنا جبرائیل علیہ امین نے آپ کو ہم بستری کے طریقے بھی سکھائے۔ محترم ناظرین کرام، بعض روایات کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میری اس عورت کے ساتھ شادی کا طریقہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کا حق مہر ادا کرو۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس کا حق مہر کیا ہے اور کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، میرے نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ دو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اس قدر اجاگر کیا کہ دنیا کا پہلا حق مہر بھی ان کے نام پر درود پڑھنا قرار پایا۔ اس کے بعد جبریل امین نے آپ کو ہم بستری کے آداب سکھائے، اور اسی طرح اماں حوا کو اس ہم بستری کے نتیجے میں 20 حمل ٹھہرتے تھے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد خوب بڑی اور خوب پھلی پھولی۔